بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسگو نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان ارباب جٹ۔ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب کہا جا رہا ہے۔ اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا ایک تاریخ دن تھا جب ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے اپنے رہنما کی گرفتاری پر پاکستان کی فوجی املاک پر حملے کیے۔ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کو نظر آتش کیا گیا۔ جی ناظرین، یہ وہ گھر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی رہائش کے لیے لاہور میں خریدا تھا، جسے بعد میں ملٹری کے حوالے کر دیا گیا اور پھر کور کمانڈر لاہور کو یہ گھر تفویض کیا گیا۔ پاکستان میں پہلے بھی متعدد سیاسی رہنما گرفتار ہوئے، سولی چڑھ گئے، شہید ہوئے، لیکن کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کی حرکت کا ارتکاب نہیں کیا کہ جس پر دشمن بھی خوشی کے شادیانے بجائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سولی چڑھا دیا گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی سیاسی کارکن نے کسی فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے۔ حملے کرنے تو دور کی بات، کسی فوجی پر انگلی تک نہیں اٹھائی، حالانکہ تب ایک آمر کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ علامہ احسان الہی ظہیر کو بم دھماکے میں دشمن قوتوں نے شہید کروا دیا۔ اس وقت علامہ شہید کا جنرل ضیاء الحق کی حکومت سے اختلافات تھے اور بعض لوگوں نے اس وقت کا ذمہ دار اس وقت کی حکومت کو ٹھہرایا، لیکن جمعیت اہل حدیث کے کارکنان پورے پاکستان میں نکلے اور پرامن احتجاج کیا، لیکن کسی کارکنان نے کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی طرح اس کے بعد بینظیر اور نواز شریف متعدد بار جیل گئے، گرفتاریاں دی اور پیشیاں بھگتی، لیکن ان کے کارکنان نے کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی قانون ہاتھ میں لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گرفتاریاں تو سیاسی رہنماؤں کے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، برصغیر کی سیاست میں اس کو سیاسی رہنما ہی نہیں مانا جاتا جو جیل نہ گیا ہو اور گرفتاری نہ دی ہو۔ تحریک انصاف کے قائد شاید پاکستان کے پہلے سیاسی رہنما ہیں جو نہ صرف جیل جانے سے ڈرتے ہیں بلکہ اپنے کارکنان کو اکساتے بھی ہیں کہ ان کی گرفتاری پر ملک بھر میں نکلیں۔ یہ جہاد کا وقت ہے اور بعد میں اپنے کارکنان سے ہی لا تلقی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا اس کی نظیر ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے ساتھ اس کا عشر شیر بھی نہیں ہوا جو ماضی میں پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کے ساتھ ہوتا رہا۔ 3 بیڈ روم کے آراستہ پہ راستہ ریسٹ ہاؤس میں 2 راتیں گزارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے۔ کون بتائے کہ انہیں خان صاحب، آپ نے اپنے عہد اقتدار کے پونے 4 سالوں میں کس طرح آپ نے اس ملک کو گھنے دلدلی جنگل میں بدل دیا تھا۔ کال کوٹری میں پڑے قیدی مہینوں سورج کی کرن نہیں دیکھ پاتے تھے کہ تب بھی عدلیہ پروجیکٹ عمران کا حصہ تھی اور ضمانتیں بنیادی انسانی حقوق میں شمار نہیں کی جاتی تھی۔ ناظرین، عمران خان نے نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف عدلیہ سے رجوع کر رکھا ہے۔ استدعا یہ ہے کہ 90 روز کے ریمانڈ اور ضمانت نہ ہونے والا قانون بحال کیا جائے، لیکن اپنے لیے ریلیف مانگتے ہوئے انہوں نے 14 روز والے ریمانڈ کے ترمیمی قانون کا سہارا لیا۔ ضمانت اور ریمانڈ کی حد تک نیب ترمیمی قانون سے مستفید ہونے والے پہلے فرد قرار پائے، اور ان کے عہد کا جنگل آج بھی موجود ہوتا تو وہ اپنے سیاسی حریفوں کی طرح نہ جانے کون سی عقوبت گاہ میں پڑے ہوتے، لیکن شاید یہ میری غلط اندیشی ہے۔ ناظرین، نیب قانون کوئی بھی ہوتا، کٹہرے میں عمران خان ہوتے تو ان پر انصاف کی بران رحمت اسی طرح برستی جس طرح کی حرکت 9 مئی والے دن ہوئی ہے۔ اس پر اگر بھارت کی میڈیا پر نظریں ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں خوشی کا سماں ہے اور پاک آرمی کے خلاف اداریاں لکھے جا رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بھارت کے ایک تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ جو کام بھارت 75 سالوں میں نہیں کر سکا وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے کر دکھایا ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا اس کے بعد ہمارے ریاستی اداروں کو بھی ہوش سے کام لینا چاہیے اور نرمی کا مظاہرہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر آج ان لوگوں کو چھوٹ دی گئی تو کل یہ ایک طریقہ کار بن جائے گا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرو، کور کمانڈر کے گھر کو نظر آتش کرو، MMA کے جہاز کو جلاؤ، GHQ کے گیٹ کو توڑو اور آرام سے گھر جا کر سو جاؤ، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، یہ والا رویہ تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہے تو ہم سب ہیں، سیاسی قائدین ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی کارکنان ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ملک ہی سلامت نہ رہا تو یہ سب کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں کہ احتجاج کے مہذب طریقے کیا ہوتے ہیں۔ ناچ گانا کرنے سے کوئی مہذب نہیں بن جاتا۔ ناظرین، یہاں میں 9 مئی کے بعد 15 مئی کو ہونے والے احتجاج کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا۔
15 मई को मौलाना फजल रहमान और PDM की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया, जिसमें गमो गुस्से के बावजूद कारकुनान पुरअमन रहे। ना तो उन्होंने किसी अमलाक को नुकसान पहुंचाया और ना ही किसी के घर पर हमला आवर हुए, बल्कि एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात, जमीयत उलमा इस्लाम की जिली जमात, जमात अंसारुल इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान जलसा खत्म होने के बाद सफाइयां करते हुए दिखाई दिए। नाज़रीन, जो इस बात का मज़र है कि कारकुनान की तरबियत लीडर की जिम्मेदारी होती है और लीडर ये कहकर बड़ी जिम्मा नहीं हो सकता कि मैं जेल में था, मुझे पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो फिर गिरफ्तारी के फौरन बाद वीडियो बयान कैसे जारी हो गया? कैसे लोगों को जहाद का हुक्म भी दे दिया? जब देखा कि ये औकात से बढ़कर काम हो गया है तो फिर लातल्की भी इख्तियार कर ली। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम उस वक़्त तक नहीं आ सकता जब तक इंतहा पसंदी का खात्मा नहीं हो जाता। इंतहाई पसंदी लाजमी नहीं है कि मजहबी जमात के कारकुन ही करें। नाच गाने की धुन पर एक लिबरल जमात के कारकुन भी कर सकते हैं, जिसका मुजाहरा 9 मई को देखा गया। नाज़रीन, पाक फौज के तर्जुमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वो कुछ ना हुआ जो एक सियासी लबादा और इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद गिरोह ने कर दिखाया है। चंद लोगों की इस ओछी हरकत को पूरी कौम से भी तबीर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौम इस वक्त पाक फौज के साथ है और इस तरह के शरपसंद अनासर को लगाम डालने के लिए फौज के शाना बशाना साथ खड़ी है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।